أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى خاتم النبيين سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. پھر عزیز مومنین، آپ تمام حضاران کی خدمت میں یہ بابرکت دو ولادت، ایک ولادت باسعادت پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہی کے فرزند اور چھٹی امامت کے سلسلے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں اور آپ تمام کی نیابت میں منجی عالم بشریت مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ آپ کے اور ہمارے لیے مسجد کی انتظامیہ اور کاروان الحرمین و برادران جناب ناظم علی صاحب، یہ تمام دوستان جناب نوازش بھائی، سلمان بھائی اور آپ تمام افراد جو اس سلسلے میں کاوش کر رہے ہیں، ان کی وساطت سے اور ان کی کوششوں سے یہ جشن مختصراً ہی کیوں نہ ہو یہاں منعقد کرنے کا آپ کو اور ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہو رہا ہے اور الحمدللہ پرچم کشائی بھی کی گئی۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے پیغمبر گرامی سے متعلق جو آیت قرآنی ہیں جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور رحمت کی خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رحمان اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں کہ رحمان بہت ہی وسعت یافتہ ہے، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، تمام افراد شامل ہیں، سب کے لیے پروردگار کی ذات رحمان ہے، اور رحمت جو ہے وہ مخصوص ہیں اس کے اپنے مؤمنین کے لیے۔ اسی لیے کسی فرد نے آ کر کے، کسی یہودی نے آ کر پیغمبر گرامی کی خدمت میں آ کر کے پوچھا کہ آپ کو بشیر بھی کہا گیا، نذیر بھی کہا گیا، آپ کو داعی بھی کہا گیا ہے، آپ کو محمد اور احمد سے بھی پکارا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اس موقع پر پیغمبر گرامی نے فرمایا مجھے محبت اس لیے کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر میری ستائش کی گئی، اور رحمت سے اس وجہ سے پکارا جاتا ہے کہ آسمانوں پر میری ستائش اور میری مدحت اور تعریف کی گئی۔ لیکن دائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں تمام لوگوں کو اللہ کے اذن سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس وجہ سے دعوت کرنے والا۔ لیکن بشیر جو کوئی اول خلقت عالم سے لے کر کے قیامت تک میری نبوت کے اقرار کرے، خدا کی اطاعت کرے، ان لوگوں کے لیے بشیر یعنی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لیکن نذیر اس حوالے سے ہوں کہ جو کوئی بھی اللہ کا منکر ہو، میری نبوت کا منکر ہو، اس کو جہنم کے خوف سے ڈراتا ہوں۔ تو کیا ہے رحمت للعالمین اس قدر کہ قرآن کی آیت کا ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ اس قدر نرم دل ہیں اور آپ کے قلب کے اندر رحمت اور رأفت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں۔ اگر آپ میں وہ برداشت کا مادہ نہیں ہوتا، آپ میں وہ دل سوزی نہیں ہوتی، آپ میں وہ محبت اور الفت نہیں ہوتی انسانوں سے متعلق، تو کب کے لوگ آپ کو خالی کر چکے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اور ہمیں، آپ انڈیپینڈنٹلی جائیں یا پھر آپ کاروان کے ساتھ جائیں، اس میں کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ اور ہم مدینہ منورہ کی زیارت کریں۔ دیکھیں آپ گھر پر نماز پڑھیں اس کی فضیلت ہے، پھر اس کے بعد آپ ایک مسجد کے اندر چلے جائیں، پھر اس کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی، پھر آپ جامع مسجد میں چلے جائیں، اس کی ان عبادتوں کی فضیلت اور اس کے ثواب اور اس کی اجر میں اور اضافہ ہوگا۔ لیکن اسی عبادت کو جب آپ چلے جائیں ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ، ان کے مرکز کے جوار میں جب ان نماز کو پڑھیں تو اس کی ثواب اور اس کی اجر کی اور کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور جب یہ عبادت کا سلسلہ کرتے کرتے آپ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو پھر اس عبادت کی انتہا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ خانہ خدا میں پہنچیں، خدا نے انشاءاللہ توفیق دی آپ اور ہمیں کہ ہم مزید عمرے کے لیے پہنچیں اور حج کی سعادت سے مستفیض ہوں، تو جب خانہ خدا میں اور مسجد الحرام میں آپ عبادت کریں گے تو ایک عبادت کرنا، 2 رکعت بجا لانا آپ کو 1,00,000 رکعات کے ثواب آپ کو وہاں عطا کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو اور ہمیں پروردگار نے یہ موقع عطا کیا کہ ہم جا کر کے ان مقدس مقام پر، ان روزوں پر جا کر کے تجدید عہد کریں۔ ہم بار بار اسی لیے تاکید کی گئی زیارت کے حوالے سے کہ مومن اپنے مرتے سمے مثلا جس وقت اس کو موت آ رہی ہو، اس وقت تک اپنی پوری عمر میں ایک دفعہ ضرور زیارت کریں، ان عبادتوں کو بجا لائیں۔ نہیں تو ویسے کیا ہے، ہر ہفتے، ہر مہینے، اور مہینے نہیں تو 6 مہینے، 6 مہینے تو سال میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ نہیں تو 2 سال میں ایک دفعہ ضرور زیارت کے لیے جائیں۔ اس قدر تاکید کی گئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جب آپ اور ہم ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے پہنچیں تو وہاں پر انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اس کی ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو اور ہمیں یہ موقع عنایت ہوا ہے کہ ہم ان موقعوں پر آ کر کے یہ جشن کے انعقاد کیا جانا، میلاد کا منعقد کیا جانا، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ اور ہم آ کر کے تجدید عہد کریں پر محمد و آل محمد صلوات۔ تو کیا ہے پیغمبر گرامی کی سیرت کو اور ان کی زندگی کو اگر آپ اور ہم دیکھیں کہ جنہوں نے قریش جیسے کفار یعنی مکے کی سرزمین پر جہاں ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، دین کی تبلیغ کرنے رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، پیغمبر کو
اذیت و اظہار رسانی کی جا رہی ہے، لیکن انہی کفار کے منہ سے رسول خدا نے اپنے لیے امین اور صادق کے الفاظ نکلوائے، ان سے ان کو مجبور کیا۔ لیکن پیغمبر گرامی کے اسی نسل میں سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جنہوں نے اس پرآشوب دور میں، کہ جس دور کے اندر آپ کے اور ہمارے ایک بہت بڑے آئیڈیل ہیں پیغمبر گرامی، ان کے اہل بیت، بالخصوص چھٹے امام کی سیرت دیکھیں تو اس دور میں کہ جہاں پر بنی امیہ اور جو ہے نا بنو عباسی کے درمیان ایک خلفشار ہیں، اقتدار کی رسہ کشی ہے، اس درمیان میں بیٹھ کر اپنے گروہ بنائیں اور اس کے بعد حکومت کی تشکیل دہی میں کچھ کرتے نہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کی بجائے ایک ایسے اپنے منصب کو کہ جس کے لیے رسول خدا کے لیے قرآن کی آیات کے اندر بارہا اس چیز کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو علم اور حکمت کے ساتھ بھیجا لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کی تزکیہ نفس کریں، وہ موقع امام صادق علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور کس طریقے سے انہوں نے اس معاشرے کے اندر علم کی بیج بوئے کہ جس میں ہزارہ شاگرد تربیت کیے گئے۔ آج جس جدید تعلیم کو آپ اور ہم پڑھتے ہیں اور جس کے لیے کثیر تعداد میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں بیچتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام تعلیم امام جعفر صادق علیہ السلام کی عطا کرتے ہیں۔ ان کے زیر منبر وہ اصحاب بیٹھتے ہیں کہ جنہوں نے ان تعلیم کو حاصل کیا اور ان تعلیم کو دوسروں تلک پہنچائے سینہ بہ سینہ۔ آج آپ اور ہم وہ قوم جنہوں نے علم کی قدر کو جانا، وہ سینہ ٹھوک کر ابھی دنیا جہاں کے اندر کیمسٹری کے امتحان ہو تو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ یہ ہمارے برابر میں ملک ہے ایران کی سرزمین، کہ وہاں سے ہر سال علمی کمپٹیشن جو مقابلے ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، اس کے لیے اپنے بچوں کو تربیت کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو راہبران ہیں کسی بھی قوم اور ملت کے بیدار اور مسلمان حاکم ہوں گے، وہ اپنی قوم کے علم کی زیور سے مال مال کریں گے۔ امام علیہ السلام بھی جب تشریف لائے اور انہوں نے اس زمانے میں علم کو اس قدر فروغ دیا کہ آپ اسی چیز کی مرہون منت ہیں کہ یہ جو ہمارے مکاتب میں جناب ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے زانوے علم، زانوے ادب طے نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی ان مکاتب کے لیے بھی اگر ہم تحقیق کریں تو یہ مکاتب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کی وجہ سے اس کی مرہون منت ہے کہ آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک کئی گروہ اور فرقے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جو ناجی ہونے کے حوالے سے پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ میری قوم، میری ملت، میری امت یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی، لیکن اس میں سے نجات یافتہ صرف ایک ہوں گے۔ اور آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیبان کے توغل اس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ غدیر کی حدیث کو چھپایا گیا، ان فضیلتوں کو چھپایا گیا، اہل بیت علیہ السلام کے مقام و منزلت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ آج الحمدللہ دنیا جہاں میں یہ چیزیں پہنچتی جا رہی، لیکن اس درمیان میں شعراء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے قابل احترام ہیں، وہ اپنے شعر اور ادب کے ذریعے دنیا جہاں میں، یہی پیغمبر گرامی نہیں تھے کہ جس زمانے میں تشریف لائے تو عرب کی سرزمین پر خود مکے پر وہ حلقات سبعہ جو ہے نا، وہ مکے کی دیواروں کے اوپر، خود مکہ معظمہ کی دیوار کے اوپر، خانہ خدا کی دیوار کے اوپر وہ نصب کی جاتی تھی کہ اس سال کا سب سے بہترین شعر یہ ہے۔ اور معلقات سبعہ جو ہے نا، ابھی بھی اگر جن کو شوق ہو عربی پر دسترس حاصل ہو، ابھی بھی نجف اشرف کی سرزمین پر وہاں پر ان کو پڑھایا جاتا ہے، تاکہ اس میں خیر ہے تو غزل ہیں، عشق و عاشقی، یہ تمام چیزیں، لیکن ادب اس کے اندر پوشیدہ ہیں، ان کی تعلیم دی جاتی تاکہ ان کے ذریعے عربی الفاظ میں جو فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے اس کو جانچا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ لیکن جب ختم مرتبہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اس قرآن کا معجزہ منوایا لوگوں کے سامنے، اور سورہ انا اعطیناک کے لیے خود قرآن کی آیت کہہ رہی کہ تم تمام جن انس کو اپنے ساتھ ملا لو اور صرف ایک آیت لے کر کے آ جاؤ، اس سورہ کے برابر کوئی سورہ لے کر کے آ جاؤ، کوئی عربی میں،
نہیں ایک آیت کے مقابل میں ایک آیت لے کر کے آؤ، چیلنج کیا۔ اسی طریقے سے جب چھٹے امام کا دور آیا کہ جس میں روم کی سرزمین سے، فارس کی سرزمین سے خاندان بنی امیہ ہیں، بنی عباسی ہیں، وہ علوم کو وہاں سے ترجمہ کر کے عربی کے اندر لا کر کے لوگوں کے اوپر رعب و دبدبہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے موقع پر علم لدنی سے معلومات وہ گھرانہ کہ جس کا نام اہل بیت ہے، اس میں سے امام صادق تشریف لاتے ہیں اور علم کے ایسے دروازے لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں، ایسے ایسے علوم لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر ہم بھی، لیکن امام جعفر صادق جس وقت قرآن کی آیات کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر بیان کریں تو ہم ذہنی طور پر مبہوت رہ جاتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ان کو کہاں سے پہنچی، کیسے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یقیناً انہی چیزوں کی مرہونت یہ جگہ جہاں پر آپ اور ہم جشن منا رہے ہیں اور اس موقع کے لیے پہنچے ہیں، اس سلسلے میں جس نے کوشش کی ہے، یہ یقیناً باقیات الصالحات میں سے ہیں۔ ہم بولتے ہیں صدقات جاریہ، کہ آپ ایک ایسا کام کر جائیں کہ جس کے ذریعے انسان مر بھی جائے لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں باقی رہیں، اس کے لیے ثواب، اس میں سے ایک مکان یہ ہے۔ دوسری چیز و فضیلت کے حوالے سے تاکید کی گئی کہ عبادت کے حوالے سے جہاں جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ ہر عبادت کے مقام پر جائیں، ایسے جگہوں پر جائیں جو پاک ہو، صاف ہو، وہاں پر عبادت بجا لائیں کہ جس وقت انسان مر جائے تو روز آخرت آپ کے اور ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوں گی، لیکن یہی عبادت اور یہی مکان آ کر کے شہادت دیں گی کہ عبادت گزار تھا، آپ کے اور ہمارے لیے ثواب شامل ہوں گے۔ اسی لیے تاکید کی جاتی ہے کہ آپ اور ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آٹومیٹکلی آپ ایسے مقدس مقام اور سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ جب آپ مسجد کوفہ میں ہی تشریف لے جائیں، کتنے مقام ہیں اس مقام پر، مقام حضرت ابراہیم، مقام نوح، مقام اسماعیل، مقام یونس، مقام مولا امیر المومنین امام جعفر صادق پیغمبر گرامی، ان تمام مقامات پر جہاں پر اولو العزم انبیاء نے اپنے قدم مبارک رکھے اور وہاں پر انہوں نے عبادت بجا لائی۔ ائمہ علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے پاک اماموں نے اس مقام پر جا کر کے عبادت کی، مسجد سہلہ خود یہی مقدس مقام، وہاں پر جب پہنچتے ہیں ان عبادات کو جب آپ کرتے ہیں اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے تو یہ آپ کے اور ہمارے لیے نہایت اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ تو لذا بارگاہ خداوندی میں انہی کلمات کے ساتھ دعا گو ہوں کہ پروردگار اس جب میں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس جشن کے انعقاد کرنے کے سلسلے میں کوشش کی ہیں اور مسجد کی انتظامیہ، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں صغیر کبیرہ کو معاف فرما، اپنے آخر الجت کے ظہور میں تاجل فرما، ہم سب کو ان کی یار و مددگار میں شامل فرما۔ پروردگار تیرے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے مریض مرضى بیماران ہیں، منظور نظر ہیں، ملتمسین دعا ہیں، ان تمام کو بحق صادقین علیہ السلام، بحق امام زمانہ شفاء عاجل و کامل عطا فرما، صحت کاملہ سے نوازے۔ پروردگار ہم سب کو حج و زیارت عمرے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے اولاد فرزندان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تعلیم میں ترقی، شوق، امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں نیک اور اچھی طریقے سے اپنے اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فرزندوں کو نیک اور صالح ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام مرحوم مومن و مومنات، جملہ تمام حاضرین جو یہاں پر ہیں، ان کی اور تمام ارواح مومن و مومنات شہداء کی مغفرت فرما اور ہمیں شہداء کے درجات کو بلند فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار سے دوستی چھوڑ دے، دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی، سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن، ایسے سچوں کی تکذیب کرتا ہو جو، ایسے سچوں کی تکذیب کرتا ہو جو، چاہیے اس کو دین نبی چھوڑ دے۔ تو نے بخن کہا مرحبا مرحبا، تو نے بخن کہا مرحبا مرحبا، کہہ دیا تھا تو پھر
اس سے پھر کیوں گیا، جو کہا کر اسے پھر نبھایا بھی کر، جو کہا کر اسے پھر نبھایا بھی کر، گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے، دو ستارے نبی و علی ہے وہی، دو ستارے نبی و علی ہے وہی، اپنے کردار سے بھی جو ثابت کرے، کیوں وہ کہتا ہے جو خود بھی کرتا نہیں، کیوں وہ کہتا ہے جو خود بھی کرتا نہیں، لیڈری چھوڑ یا رہزنی چھوڑ دے، حمد و نعتوں سے نہ مرثی کے سوا، حمد و نعتوں سے نہ مرثی کے سوا، شاعری کچھ نہیں جی کا جنجال ہے، شاعری کچھ نہیں جی کا جنجال ہے یہ تیرے لیے بھی مضرت رساں، ہے یہ تیرے لیے بھی مضرت رساں، اب میری مان لے شاعری چھوڑ دے، آپ اپنے گریباں میں بھی جھانک لے، آپ اپنے گریباں میں بھی جھانک لے، اپنی اصلاح کر سب سدھر جائیں گے، صرف باتیں نہ کر صبت جعفر نہ بن، صرف باتیں نہ کر صبت جعفر نہ بن، بد زبانی سے بچ بد زنی چھوڑ دے، ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، بآواز بلند تر صلوات۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اب میں ملتمس ہوں ماسٹر مظاہر حسین ہاشمی سے تشریف لائیں، ماسٹر مظاہر حسین ہاشمی۔ میں ماسٹر علی مرتضیٰ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے محمد علی محمد صلوات۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کی وجہ کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت
میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں انتظار صغر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتوں کرب و بلا را تو رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائیں، تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے،
پھر کوئی آخری فیصلہ دیجیے، یا یہ کہنا پیمبر بھی ہے بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں۔ کل ایمان تو کل اسلام تو، دین کی رگ رگ میں ہے صرف تیرا لہو، جنگ خیبر ہو خندق کے بدر و احد، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ جناب ناظم حسین صاحب سے وہ تشریف لائیں۔ ناظم حسین صاحب پر محمد والے محمد صلوات۔ جشن عید میلاد النبی سب کو بہت بہت مبارک ہو جناب۔ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے مدینے والے، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے مدینے والے، دونوں عالم کا تو پیارا ہے مدینے والے، عرش والے بھی محتاج ہے واللہ تیرے، انبیاء کا تو سہارا ہے مدینے والے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جو چہرہ نکلے
صبح نہ ہوگی جو زلف بکھیرے تو شام ہوگی پسینہ ان کا پسینہ ان کا گرے جہاں پر پسینہ ان کا گرے جہاں پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا پڑی ہے لاشیں میدان کربل حسین کا سر کہاں ہے لوگو جواب آیا جواب آیا کہیں وہ نیزے جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑے عمر کتاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جب آپ کی اجازت ہو تو ایک نعت اور قرآن جس کو قرآن جس کو خدا کی آیت قرآن جس کو خدا کی آیت بتا رہا ہے وہ مصطفیٰ قرآن جس کو خدا کی آیت
सलवात बावाज़ बुलंद। सलवात का पढ़ना बेहद इबादत है, तकलीफ न समझे, एक दफा फिर भी सलवात पढ़े। कुरान जिसको खुदा की आयत, कुरान जिसको खुदा की आयत बता रहा है, वो मुस्तफा कुरान जिसको खुदा की आयत ज़मीं पे रह कर वो जिसका मंगता है कारोबारे बहिश्त करता, ज़मीं पे रह कर वो जिसका मंगता है कारोबारे बहिश्त करता, वो जिसका बेशी निज़ाम शमसी, वो जिसका बेशी निज़ाम शमसी चला रहा है, वो मुस्तफा बहुत हुसैन मिलनी हदीस पढ़ कर मेरी समझ में यही है आया, हुसैन मिलनी हदीस पढ़ कर मेरी समझ में यही है आया, वो करबला में जो सर को अपने, वो करबला में जो सर को अपने कटा रहा है, वो मुस्तफा है, वो मुस्तफा है, वो मुस्तफा है, वो मुस्तफा है। आप समाज हमारे नाज़िम साहब को और हमें मुल्तमस में जनाब रिजवी साहब से कि दुआएं और अरे तकबीर अल्लाहु अकबर, अरे तकबीर अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत या रसूलल्लाह, अरे रिसालत या रसूलल्लाह, अरे हैदरी या हैदरी, हैदरी या हैदरी, मोहम्मद वाल मोहम्मद बुलंद सलवात अल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
ہے قول شاہ انبیاء علی 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 کیا کرو، ہر ایک غم کی ہے دوا، علی 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 کیا کرو، وہ بے نظیر و بے مثال اور لاجواب بھی، وہ آسماں جناب بھی ہے، وہ ہے بوتراب بھی ہے، وہ ہے بوتراب بھی، وہی ہے مظہر خدا، علی 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 کیا کرو، ہے قول شاہ انبیاء علی 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 کیا کرو، نبی کا جانشین بھی ہے، شاہ اولیاء بھی ہے، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا بھی ہے، کرم کی انتہا بھی ہے، وہی ہے سب کا آسرا، علی 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 کیا کرو، ہے قول شاہ انبیاء علی 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 کیا کرو، وہی میرا شکار ہے، انہی پہ بے شمار ہے، علی کے بغض میں جنہیں اجلما بخار ہے، اجلما بخار ہے، نہ ہونے دوں انہیں شفا، علی 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 کیا کرو، ہے قول شاہ انبیاء علی 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 کیا کرو، ہے آج ہر شرف میں کیوں مشرف اشرف ولی، جہاں جہاں کیا گیا سوال مجھ سے یہ کبھی، سوال مجھ سے یہ کبھی، تو میں نے جھوم کر کہا علی 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 کیا کرو، ہے قول شاہ انبیاء علی 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 کیا کرو، بر محمد و آل محمد گرنتا سلوات۔ ایک لمحہ جو ہم پاکستان میں بھی بہت ہوتے ہیں اور جتنی دفعہ سے دل نہیں بتا، آپ ہمیں اشرے کر وہ بتا دو سمجھے ہمارے میرے ساتھ کی دعائیں ہیں اور محمد والے محمد صلوات۔ ایک بار مل کے درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ چار مصرے پیش کر۔ محشر میں مریدوں سے یہ محشر میں
مریدوں سے یہ استاد کہیں گے، محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے، بھائی ہم خود ہے پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے، ہم خود ہے پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے، اور جائے تو کہاں جائے کہ حق چھینا تھا جس کا، بھائی دروازے جنت پہ وہی بی کھڑی ہے، دروازے جنت پہ وہی بی کھڑی ہے، محشر میں مریدوں سے یہ، پر محمد والے محمد صلوات. نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، اور جس نے ایجاد کی تھی نعت نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، اس کو کافر بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، ولائے علی ہے ولائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، اور نگاہ خدا میں وہ اٹھ نہ سکے گا، نگاہ خدا میں وہ اٹھ نہ سکے گا، بھائی جسے بھی نظر سے گرائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، تبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، تبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، لگاتی ہے وہ خاک پائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بر محمد والے محمد صلوات. محشر میں محیط ہو سکے استاد
بہت سینئر شاعر اگر جناب رضا صفی صاحب موجود تھے مصرے تھے تو جناب کا درجات بلند فرمائے ان کے درجات کے لیے جو مبلغ ترین سلوات کرتے ہیں اس میں محمد خان کے بعد دو سینئر شاعر علی گڑھ جہاں تشریف فرمائے میں ملتمس ہوں جناب مہدی رضا صاحب سے تو تشریف لائیں اور محمد السلام بار دیگر نعرہ الصلوات شیخ سے دوستانہ بری بات ہے شیخ سے دوستانہ بری بات ہے